جاوید لطیف صاحب، یہ جو میڈیکل رپورٹس ہیں یہ لاہور جنرل ہسپتال کی میڈیکل رپورٹس ہیں، میں اسکرین پہ دکھا رہا ہوں۔ ان رپورٹس کے مطابق یہ جو بچی ہے اس کے جو زخم ہیں یہ کم از کم 3-4 مہینے پرانے ہیں، اور سر کے زخم میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں، اس کی پسلیوں میں بھی زخم ہے، اس کے ہاتھوں میں بھی زخم ہے، اس کے پاؤں میں بھی زخم ہے، کوئی جسم کا ایسا حصہ نہیں ہے جس پہ زخم نہیں ہے۔ اور جو سر میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں ان کیڑوں کی وجہ سے جو انفیکشن ہے وہ اس کے پورے جسم میں پھیل گیا ہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ ہم تو جو سیاسی شرم کی بات کر رہے ہیں نا، تو کوئی آپ کو خود بطور انسان شرم آ رہی ہے جو مجھے بھی آ رہی ہے؟ حامد میر صاحب، شرم سے بات بڑھ گئی ہے تو ڈوب مرنے کا مقام ہے با اختیار لوگوں کے لیے، خاص طور پہ کہ اگر ہم قانون بناتے ہیں اور قانون پہ عمل نہیں ہو سکتا تو پھر اس قانون بنانے کا فائدہ، اور پھر ایسے قوانین آئے روز انٹروڈیوس کروائے جاتے ہیں کہ مزید جو ہے تحفظ دیا جائے ایسے لوگوں کو کہ کوئی ان کے اوپر ہاتھ نہ اٹھا سکے۔ اب ایک حد ہو گئی، ایک حد ہو گئی تو آپ دیکھیں کہ ملزم کو کس طرح آپ تحفظ دے رہے ہیں، بیل ہو رہی ہے، بیل پہ بیل ہو رہی ہے، اسی طرح باقی چل رہا ہے، تو پھر اس قانون کو بنانے کا فائدہ۔ اچھا، یہ جو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب جب آپ سینٹ کی ہیومن رائٹس کمیٹی کے چیئرمین تھے تو اس وقت بھی چائلڈ لیبر پہ بڑی بات، کچھ کیسز آئے تھے، اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ چائلڈ لیبر کا قانون پاس کیا گیا تھا۔ تو اسلام آباد میں چائلڈ لیبر کا قانون موجود ہے، باقی مجھے نہیں پتا پنجاب میں ہے یا نہیں ہے۔ تو اسلام آباد میں ایک جج کے گھر پہ اگر ایک 13-14 سال کی بچی کام کر رہی ہے تو کیا یہ وائلیشن نہیں ہے چائلڈ لیبر لاء کی؟ نہیں، آف کورس وائلیشن تو بہت سے لاز کی ہے۔ اور پھر میر صاحب اس کے اندر جو ایک نقطہ قابل غور ہے کہ انیشلی پولیس کی جانب سے کچھ دفعات ایڈ بھی نہیں کی گئی تھی، ہاں، اور وہ پھر جب پبلک میں گفتگو ہوئی، جب شور اٹھا، پریشر بنا، اسلام آباد پولیس نے اس جج کو بچانے کی پوری کوشش، پھر وہ دفعات ایڈ ہوئیں اس میں۔ اب اس میں جو پوسٹ مارٹم جو میڈیکل رپورٹ ہے اس کے اندر بڑی چیزیں واضح طور پہ لکھی ہوئی ہیں، جو تشدد ہوتا رہا، اس کے علاوہ یہ ایک اوپن اینڈ شٹ کیس ہے۔ لیکن میر صاحب، میرے خیال میں ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں یہ ایک ڈکٹیٹرشپ آف دا ایلیٹ ہے۔ یہاں پر اس ملک میں ایلیٹس کی، اشرافیہ کی ڈکٹیٹرشپ قائم ہے۔ کلیکٹیولی ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں اپنے آپ پہ، اگر کسی پہ کوئی بات آ جائے اس کو پروٹیکٹ کرنے کی۔ یہ جو بار بار آپ ذکر کر رہے تھے کہ ضمانتیں مل رہی ہیں، کس وجہ سے مل رہی ہیں؟ اسی وجہ سے مل رہی ہیں نا کہ کچھ لوگ تحفظ دینے کے لیے آگے آ گئے ہوں گے اور وہ کوشش کر رہے ہوں گے کہ، اور جج صاحب کے پیچھے کافی طاقتور لوگ ہیں۔ تو ہم اور یہ ایک انسیڈنٹ، افسوسناک انسیڈنٹ، ہمیں رلا دینے والا انسیڈنٹ، اس کے اوپر ہم گفتگو اور بحث بڑی لمبی چوڑی ہم کر لیں گے، لیکن اس طرح کے کتنے ہی واقعات پاکستان میں روز ہوتے ہیں، اور پھر اس سے گھنونے واقعات بھی ہوتے ہیں، لیکن ہم ان سے پھر گزر جاتے ہیں اور پھر معاشرہ بھول بھی جاتا ہے، ہم بھی بھول جاتے ہیں۔ انسٹیٹیوشن اور سسٹمز ایسے سیٹ ہونے چاہیے کہ جس کے اندر کہ گنجائش ہی نہ ہو کہ ہم اس کے اوپر بات میں کریں، لیکن انصاف کا جو پروسیس ہے وہ پہلے شروع ہو جانا چاہیے۔ ہم ان 75 سالوں میں وہ نہیں ماحول یہاں پر بنا سکے۔ میں اور راجہ صاحب وکیل ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں لیگل پروسیس کتنا فرسٹریٹنگ ہے، کتنا کرپٹ ہے۔ آپ انصاف لینے جائیں تو عدالتوں میں آپ کو انصاف نہیں ملتا، پولیس آپ کو انصاف نہیں دیتی، انویسٹیگیشنز ٹھیک طریقے سے نہیں ہوتی، پروسیکیوشنز ٹھیک طریقے سے نہیں ہوتی، اور پھر اس کے نتیجے میں جس نے سامنے دن کی روشنی میں کچھ کیا ہوتا ہے وہ بچ کے نکل جاتا ہے۔ اچھا، تو ہم بہت ایک ایسے مقام پر کھڑے ہیں میر صاحب کہ ہماری ساری جو اشرافیہ ہے اس کی تمام تر توجہ پاور سٹرگل کے اوپر ہے، اقتدار حاصل کرنے کے اوپر ہے۔ وہ ریفارمز جو ہمیں سال دہائیوں پہلے کر لینی چاہیے تھی وہ ہم نہیں کر پا رہے، اور کمپلیٹ آئسولیشن میں یہ اشرافیہ رہ رہی ہے، اور اس کے بڑے خطرناک نتائج نکلے۔ یہ ایسا اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہوتا۔ سلمان اکرم رائے صاحب، آج لاہور کی ایک تنظیم ہے سول رائٹس کے حوالے سے، اس تنظیم کے بہاف پہ عبداللہ ملک صاحب ایک وکیل ہیں، انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو ایک خط لکھا ہے، اور اس خط میں انہوں نے استدعا کیا کہ یہ جو رضوانہ کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، تو سول سوسائٹی نیٹ ورک پاکستان کی طرف سے عبداللہ ملک نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہا کہ یہ جو جج صاحب ہیں جن کے بارے میں ابھی شمیم بی بی نے ہمیں بتایا کہ انہوں نے اس کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کی، اور اس کو کہا بقول شمیم بی بی کہ تمہیں انصاف نہیں ملے گا،
تو عبداللہ ملک صاحب نے اپنی پٹیشن میں کہا ہے کہ اس جج صاحب کو معطل کیا جائے کیونکہ یہ ایک سرونگ جج ہے اور یہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر رہا ہے اور انصاف کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے. کیا قانون کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ اس معاملے پہ اس جج صاحب کے خلاف کوئی کارروائی کر سکتا ہے؟ جی بالکل کر سکتے ہیں. صرف اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں، اسلام آباد پولیس کو کارروائی کرنی چاہیے. یہ کیسے ممکن ہے؟ پولیس تو نہیں دیکھیں کرے گی یہ نا. کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص کے گھر میں ایک بچی پہ یہ تشدد ہو رہا ہو اور اس کو معلوم نہ ہو؟ اگر اس کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور وہ آواز نہیں بلند کرتا، کہ جا کے کسی کو نہیں بتاتا، اپنی بیوی کو نہیں روکتا، تو وہ شامل ہے اس تشدد. اور اس کی بیوی جو ہے وہ شامل تفتیش نہیں ہو رہی، اور وہ خود شامل تفتیش ہونا چاہیے کہ تم کیا کر رہے تھے. ہی از این ایکسیسری ٹو کرائم، یعنی کہ وہ ایک معاون ہے، وہ سہولت کار ہے. ہم یہ لفظ آج کل بہت استعمال کرتے ہیں. اصل سہولت کار اور معاون تو وہ شخص ہے. اور اسلام آباد پولیس بھی سہولت کاری کر رہی ہے. وہ تو کرتی ہے. میں آپ کو بتاؤں اس معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اتنا گہرا ہے اور اتنا خوفناک ہے. ہم بات تو کرتے رہتے ہیں ہم ایک نئے عمرانی معاہدے کی ضرورت ہے فلاں فلاں، اور کبھی بھی نہیں ہوتا. ہم بات کرتے ہیں جب معاشیات کی تو ہم کہتے ہیں IMF سے اتنے پیسے مل گئے، اربوں نے ہمارے دوستوں نے اتنے ڈپازٹ کر دیے، ہماری معیشت ٹھیک ہو گئی. معیشت ان لوگوں کے لیے تو کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتی. یہ بچی جو 14 سال کی عمر میں اسکول نہیں جا رہی، ایک گھر میں مار کھا رہی ہے، جو ایک قانون ہے، قانون کا اطلاق کرنے والے نہیں دیکھ رہے، وہ اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں. وہ جج اندھا گونگا بہرا ہے. تو ہم ایک اندھا گونگا بہرا معاشرہ ہیں. جو اشرافیہ جو ہے چند لمحوں کے لیے شاید اس پروگرام میں کہیں اور دکھ کا اظہار کر دے گی، اس کے بعد یہ چلتا رہے گا معاملہ. اچھا میں واپس آ رہا ہوں، آپ کے پاس آ رہا ہوں، لیکن چلتے چلتے وقفے سے پہلے میں یہ بھی آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ یہ غریب لوگ ہیں، ایک غریب فیملی ہے، 10 بچے ہیں، 10 بچے، اور غربت کی وجہ سے ہی ایک بچی کو 13-14 سال کی بچی کو پڑھائی کی بجائے جو ہے وہ ایک جج کے گھر پہ کام کرنے بھیج دیا گیا. اور جج صاحب نے بھی اسلام آباد میں چائلڈ لیبر لاز کو وائلیٹ کرتے ہوئے انہوں نے اس بچی سے اپنے گھر میں کام بھی کروایا. تو اس میں ایک جو آبادی کے حوالے سے جو ایک پہلو سامنے آ رہا ہے کہ بہت زیادہ بچے ہوں تو پھر ان بچوں کے ساتھ یہی انجام ہوتا ہے.